بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج کے اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں میں آپ کے لیے اردو میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہیں اور لیڈرشپ تھیوریز کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیڈرشپ کو سمجھتے ہیں، تو اگر اس کی میننگ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کہتی ہیں کہ لیڈرشپ تھیوریز جو ہیں یہ اسکول آف تھاٹس ہیں جو کہ ہمیں یہ ایکسپلین کرتی ہیں کہ کیسے اور کیوں سرٹن انڈیویجولز جو ہیں وہ لیڈر بنتے ہیں۔ اور یہ جو تھیوریز ہیں ڈفرینٹ لیڈرشپ کی جو تھیوریز ہیں وہ ٹریٹس کے اوپر اور بیہیویئرس کے اوپر بیس کرتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ کس طرح ایک انڈیویجول اپنے ان ٹریٹس اور بیہیویئرس کو اڈاپٹ کرے تو وہ اپنی لیڈرشپ ایبیلٹیز کو بوسٹ کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس 5 لیڈرشپ تھیوریز ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس گریٹ مین تھیوری ہے، جو کہ اس کے آپ نے نام کو سمجھنا ہے اور نام کے ساتھ جتنے بھی اس کے اندر کیریکٹرسٹکس یا اس تھیوری کی مین فوکس کس چیز پہ ہے وہ یہ جو تھیوری نیم ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے، وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ تھیوری کس چیز کے اوپر بیس کرتی ہے۔ ٹریٹ تھیوری ہے پھر دوسری، اور تیسری ہمارے پاس کنٹینجنسی تھیوری ہے، سچویشنل تھیوری ہے اور بیہیویئرل تھیوری ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس گریٹ مین تھیوری ہے۔ گریٹ مین تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ایبیلٹی ہوتی ہے کسی بھی لیڈر کی وہ انہیرنٹ ہوتی ہیں، یعنی ان بارن ہوتی ہیں، اور جو بیسٹ لیڈرز ہیں جو وہ بارن ہوتے ہیں، یعنی انہیں بنایا نہیں جا سکتا، اور ان کے اندر جو لیڈرشپ کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہے وہ ان بارن ہوتی ہیں۔ اور ایک اچھے لیڈر کی جو پہچان ہے وہ اس کے مشکل حالات میں اور ڈیسیجن لینے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک اچھا لیڈر ہے۔ جو گریٹ مین کا جو ورڈ ہے یہ اس وقت اڈاپٹ کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ مطلب یہ جو ٹرم ہے لیڈرشپ یہ صرف ریزرو تھی میلز کے لیے، اور پرٹیکولرلی ان ملٹری لیڈرشپ میں تو یہ سمجھا جاتا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ صرف ایک مین جو ہے وہ لیڈر بن سکتا ہے، ایک مرد لیڈر بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو ہمارے پاس تھیوری ہے وہ ہے ٹریٹ تھیوری۔ ٹریٹ تھیوری جو ہے یہ کافی حد تک ملتی جلتی ہے گریٹ مین تھیوری کے ساتھ۔ یہ ہمیں کچھ کریکٹرسٹکس بتاتی ہیں ڈفرینٹ لیڈرز کی، جو لیڈر سکسیسفل ہیں یا ان سکسیسفل ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہیں، اور یہ تھیوری جو ہے یہ بتاتی ہے کہ افیکٹو لیڈرشپ ہم کیسے پہچانیں گے، کیسے سمجھیں گے کہ یہ ایک افیکٹو لیڈر ہے۔ یہ ہمارے عام طور پر یہ ہمارے پاس کچھ کریکٹرسٹکس جو ہیں جو پوٹینشیل لیڈرز ہیں ان کی ہمیں کریکٹرسٹک بتاتی ہیں جو کہ افیکٹولی یعنی ایک اچھے طریقے سے دوسروں کو لیڈ کرے، اس کو ہم کیسے کون کون سی ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ایک افیکٹو لیڈر ہے۔ ٹریٹ تھیوری کے بارے میں ڈفرینٹ اسکالرز نے جو ریسرچ کیے ہیں اور انہوں نے جو آئیڈینٹیفائی کیا ہے ڈفرینٹ جو پرسپیکٹیوز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو فزیولوجیکل ایٹریبیوٹس ہیں یا ڈیموگرافکس ہیں یا فیملیل بیک گراؤنڈ ہیں یا انٹیلیجنس ہیں وہ ایک لیڈر کی لیڈرشپ کو کس طرح افیکٹ کرتی ہیں۔ تو ہمارے پاس جو فزیولوجیکل ایٹریبیوٹس میں ہمارے پاس اس کی اپیئرنس ایک لیڈر کی کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اس کی ویٹ اور ہائٹ، یہ اس کی فزیولوجیکل اپیئرنس ایک لیڈر کی ڈیفائن کرتا ہے کہ کس ٹائپ کا لیڈر ہے۔ اس کی جو ایج اور ایجوکیشن ہے یہ دوسرا فیکٹر اور دوسرے ٹریٹس ہیں۔ تیسری جو ہمارے پاس فیملیل بیک گراؤنڈ یعنی فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ، اور تیسری جو انٹیلیجنس ہے یعنی اس کی جو ڈیسیجن ٹیکنگ جو پاور ہے وہ، اس کی جاجمنٹ اور اس کی جو نالج ہے یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کس ٹائپ کا لیڈر ہے۔ تو یہ ٹریٹ تھیوری یہ جو ٹریٹس ہیں فزیولوجیکل، ڈیموگرافکس، فیملیل اور انٹیلیجنس کے یہ ٹریٹس ہیں یہ ہمیں ایک لیڈر کی افیکٹو لیڈرشپ کے بارے میں بتاتی ہے۔ تیسری جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کنٹینجنسی تھیوری۔ کنٹینجنسی تھیوری جو ہے یہ ڈفرینٹ ویریبلس کے اوپر
زور دیتی ہیں، ایمفیسائز کرتی ہیں ایک اسپیسیفک سیٹنگ میں، اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو اسپیسیفک لیڈرشپ کی اسٹائل ہے وہ ایک خاص سچویشن کے اوپر اپلیکیبل ہے. یعنی ہر ایک یعنی ایک لیڈرشپ اسٹائل ہر ایک سچویشن کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. یعنی اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر ہم لے لیں ایک ٹیچر کو، تو وہ ایک ٹیچر اگر کمپیٹنٹ ہے اور ولنگ نہیں ہے پڑھانے کو، یعنی قابل تو ہے، وہ پڑھانے کو تیار نہیں ہے، تو اس کے لیے کون سا سٹائل اپلیکیبل ہوگا؟ ایک ٹیچر ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، ولنگ ہے، اس کے لیے کون سا سٹائل اپلیکیبل ہوگا؟ تیسرا جو ہمارے پاس یعنی مختلف سچویشن ہے، کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے، ولنگ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کون سا لیڈرشپ سٹائل اپلیکیبل ہوگا؟ تو ایک لیڈرشپ سٹائل جو ہے وہ ساری سچویشنز کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے. تو یہ جو تھیوری ہے یہ ہمیں اس کی جو مین پرنسپل ہے وہ یہی بات کرتی ہے. کنٹینجنسی تھیوری کے اوپر جو ریسرچرز ہیں ہاٹسن اینڈ وائٹ، وہ یہ یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے ان کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ بیسٹ لیڈرشپ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرفیکٹ بیلنس قائم کرے بیہیویئرز، نیڈ اور کانٹیکس کے درمیان. یعنی آپ کی بیہیویئر ایک ٹیچر کی کیسی ہے، اس کی نیڈز کیا ہے، اور وہ کس سچویشن میں ہے، تو اس کے لیے کون سا سٹائل اپلیکیبل ہوگا. یہ بات ان اسکالرس کی ریسرچ بتاتی ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ گڈ لیڈرز جو ہیں وہ ایک اچھے جو لیڈرز ہیں وہ اچھی کوالٹیز کے علاوہ ان کو یہ بات بھی ان کے اندر یہ بات بھی ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے ایویلویٹ کرتے ہیں نیڈس کو، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اگر اس کو سمرائز کریں ہم، تو کنٹینجنسی تھیوری یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے یہ کمبینیشن ہے ڈفرینٹ ویریبلس کی. یعنی آپ نے کون سا سٹائل اپلائی کرنا ہے، آپ نے سچویشن یعنی کانٹیکس، نیڈز اور بیہیویئر کو سمجھنا ہے، اور ان کے درمیان بیلنس قائم کرنا ہے. تیسری جو ہمارے پاس تھیوری، چوتھی ہمارے پاس تھیوری ہے وہ ہے سچویشنل تھیوری. جو سچویشنل تھیوری ہے اس کا جو نیم ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچویشن یعنی حالات کے اوپر، حالات کو اپنے مد نظر رکھنا ہے. یہ جو تھیوری ہے یہ جو لیڈرشپ سٹائل، کوئی بھی ایک لیڈرشپ سٹائل جو ہے وہ دوسرے لیڈرشپ سٹائل کے اوپر، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ لیڈرشپ سٹائل اچھا ہے یہ برا ہے، اور یہ لیڈرشپ سٹائل جو ہے اپلیکیبل ٹو دا آل سچویشن، ڈفرینٹ سچویشن جو ہے اس کے اوپر اپلیکیبل ہے. نہیں، یہ جو تھیوری ہے اس میں یہ بتاتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیشہ جو اس کی جو سچویشن ہے اس کے اکارڈنگلی پیش آتا ہے، اور جو سرٹن ویریبل ہے جس طرح ہمارے پاس کہ کام کی نوعیت کیا ہے، اور اس کی جو فالور ہے اس کی نیچر کیا ہے، اور اس طرح کے مختلف اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویریبلس ہیں اس کے اوپر یہ بیس کرتی ہیں. بیہیویئر، اس کے بعد ہمارے پاس جو پانچویں تھیوری ہے وہ ہے بیہیویئر تھیوری. بیہیویئر تھیوری میں فوکس جو ہے وہ اسپیسیفکلی خاص طور پر بیہیویئر کے اوپر اور جو لیڈرز کے ایکشنز ہیں اس کے اوپر فوکس کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ٹریٹس یعنی جو پرسنل کریکٹرسٹکس ہے لیڈر کی یا اس کی جو ٹریٹس ہیں اس کے اوپر یہ فوکس نہیں کرتی، یہ بیہیویئر کے اوپر کر دیتے ہیں. اور یہ تھیوری ہمیں یہ بات سجیسٹ کرتی ہیں کہ افیکٹو لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کی جو لرن سکل ہے اس کے اوپر مبنی ہے. آپ کتنے لرنڈ ہیں، آپ کی بیہیویئر کتنی لرنڈ بیہیویئر ہیں، اور آپ کے پاس لرن سکلز جو ہیں وہ کس ٹائپ کے ہیں، تو آپ کس طرح کے لیڈر بن سکتے ہیں. جو بیہیویئر تھیوری ہے اس میں 3 پرائمری سکل جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے زور دیا ہے کہ ٹیکنیکل سکل، ہیومن سکل اور کنسیپچول سکل. اب ٹیکنیکل سکل جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ایک لیڈر کے پاس کتنا نالج ہے، اور اس کے پاس ایک طریقہ کار کیا ہے کہ کام کو وہ آگے بڑھائے. اس کے پاس لوگوں کے ساتھ، ہیومن سکل کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ یعنی اپنے فالورز کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرتا ہے، یا دوسرے جو انڈیویجولز ہیں ان کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتا ہے. تیسری بات جو ہے کہ کنسیپچول سکل، وہ یہ ہے کہ ایک لیڈر کو انیبل کرتی ہے کہ وہ ڈفرینٹ آئیڈیاز
انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ آئے اور ایک آرگنائزیشن اور ایک سوسائٹی کو اسموتھلی رن کرے. تو ہم نے 5 تھیوریز پڑھی. گریٹ مین تھیوری, leaders are inborn not made. Trait theory, certain characteristics define the leadership. Contingency theory will tell you about the different variables. Situational theory tell you that how to handle different situation and how to create balance between behavior, context and needs. The last one is behavioral theory. کہ بیہیویئرل تھیوری میں یہ بات کرتا ہے کہ آپ کی جو لرن اسکل ہے اور آپ کی جو لرن بیہیویئر ہے وہ آپ کو وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کس ٹائپ کے لیڈر ہیں. اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو یہ کہتے ہیں کہ لیڈرز آر دا ون. وہ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو کہ نئے آئیڈیا کے ساتھ آئیں, وہ ڈیولپ کریں, پچھلے کام کو یا پچھلی جو آرگنائزیشن ہے اس کو آگے بڑھائے, اس کے اندر نئی چیزیں لائیں, انسپائر کرے لوگوں کو, اس کی فیوچر جو لک فارورڈ ہے وہ بہت آگے ہو, اور وہ مختلف قسم کے سوال پوچھے کہ یہ کیوں اور کیسے ہوا, اور ڈفرینٹ آئیڈیاز کو اوریجنیٹ کرے, چیلنج کرے پچھلے جو پریویلنگ آئیڈیاز ہیں, پریویلنگ جو آپ کے پاس یعنی آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں جو ہیں ان کو چیلنج کریں, اور اسٹیٹسکو کو چیلنج کریں, اور رائٹ تھنگس کو رائٹ ٹائم پہ کریں. تو یہ ہمارے پاس اس کی کنکلوژن. دوسری بات یہ ہے کہ ایک لیڈر جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں تھنک کرتا ہے, اور جو ایک مینیجر ہے وہ اس چیز کو لیڈر فیوچر میں سوچتا ہے, جبکہ مینیجر جو ہے یا مینجمنٹ کا جو کام سنبھالتا ہے وہ پریزنٹ کے اندر ان چیزوں کو رن کرتا ہے اور وہ فیوچر کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس طرح کے نئے آنے والی ویڈیوز کو اور اسکول لیڈرشپ کے بارے میں اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کو آگے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. تھینک یو. السلام علیکم.